السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ جمعہ کا مطالعہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے اور ایمان لانے، اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ جمعہ مدنی صورت ہے۔ جمعہ جمع سے ہے، جمع ہونا۔ سورہ جمعہ کے اندر 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم کہ اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ کی وحی کو جانیں، اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام کے، اللہ کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جتنی مخلوق آسمان و زمین کے اندر ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح یعنی، تسبیح کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کو ہر عیب سے پاک ہونا، بری ہونا، ہر کمال کا مستحق ماننا، ہر عیب سے اللہ رب العزت کو پاک قرار دینا، پاک ماننا، پاک عقیدہ رکھنا، اور ہر کمال کا مستحق ماننا اللہ رب العزت کو۔ تو یہ ہر مخلوق، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، تسبیح خلقت، یعنی مخلوق کا وجود ہی اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوق ہے، اس کے اندر ہم کوئی عیب نہیں نکال سکتے، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ اور یہ جو مخلوق، اس قدر مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور ہر کسی کی حفاظت کرتا ہے اور ہر کسی کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک تسبیح ہے۔ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا ہے۔ دوسرا، تسبیح معرفت۔ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہے، اور جسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، پہچان حاصل ہو جائے، اس کی زبان سے خود تسبیح ادا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کی اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تیسری، ہر مخلوق لازماً اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ اب ہم جنہیں اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے، ہم چاہیں تو اپنے خالق کو پہچانیں اور اس کی تسبیح بیان کریں، اور اگر نہیں بھی کریں گے تو جان لیں اللہ رب العزت یہ بار بار بیان فرما رہا ہے
یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی عظمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل نہ کریں اور اس کی تسبیح بیان نہ کریں، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ ساری مخلوق مل کر کے خالق کائنات کی اگر تسبیح کرے، اس کی کوئی، اور ساری انسانیت اور سارے جن مل کر کے اللہ کی مخلوق، اللہ کی تسبیح بیان کرے، تو اس کی شان میں کچھ بڑھنے والا نہیں، اس کی شان بہت عالی بڑی ہے، عظیم مرتبے والا ہے۔ جیسے یہاں پہ 4 صفت کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ مالک، وہ بادشاہ ہے، تمہاری تسبیح کرنے سے اس کی کوئی بادشاہت بڑھنے والی، گھٹنے والی نہیں ہے۔ تم سارے کے سارے اگر ہم نافرمان ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی شان میں کچھ کمی ہونے والی نہیں۔ یہ حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے۔ تو بہرحال وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، ہر مخلوق کے اوپر بادشاہت ہے، ہر ذرے کے اوپر، ہر ملک کے اوپر، اور ہر جتنی بھی زمین و آسمان کے اندر چیزیں ہیں سب کے اوپر ملکیت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ مالک قدوس، اور مالک ہونے کے ساتھ وہ قدوس بھی ہے، نہایت پاک باز، نہایت پاک، ہر عیب سے، ہر نقص سے وہ ذات پاک ہے۔ عزیز، وہ غالب بھی ہے، ہر مخلوق کو بنانے کے بعد اس کا غلبہ اس مخلوق سے نہیں ہٹا، ہر مخلوق کے اوپر وہ غالب ہے۔ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے حکم کے خلاف چل سکے، نہ زمین کی، اور نہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں، جتنی بھی گیلیکسی ہیں، اور جتنی بھی قسم کی مخلوق ہے، وہ سب پر غالب ہے، عزیز، اور غلبے کے باوجود بھی وہ حکیم ہے کہ بہت حکمت والا ہے، ہر فیصلے اس کے حکمت سے بھرے ہوئے، ہر حکم، ہر فعل اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے، وہ اللہ جس نے ان ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ یہاں مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہی میں سے اللہ رب العزت نے ایک رسول بھیجا۔ یہ ایک حکمت ہے کہ جس بستی، جس علاقے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو پہنچانا ہوتا، اسی علاقے سے، اسی بستی سے، انہی میں سے اللہ رب العزت کسی کو رسول بناتا۔ کیا حکمت ہے کہ وہ زیادہ اچھے ان کے سوچ کو، ان کی نفسیات کو، ان کے طور طریقے کو جاننے والے ہوتے، اور ان کی نسبت ہوتی، ان سے رشتہ داریاں ہوتی، خون کے رشتے ہوتے، دوستیاں ہوتی، لینگویج کو جاننے والے ہوتے، کلچر میں ڈوبے ہوئے ہوتے، تو سمجھانے میں آسانی ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ دور دور سے آتے اور اسلام قبول کرتے، صحابی بنتے اور نبی مکرم کی تربیت میں رہتے، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انہی کے قبیلے میں، انہی کے گاؤں میں پہنچا دیتے کہ تم اپنے علاقے میں جا کر کے اس دین کے پیغام کو پہنچاؤ، کیونکہ انسیت ہوتی ہے کہ اسی میں سے وہ ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، سمجھنے والے ہوتے ہیں، نفسیات کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں سنائیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے اور کتاب اور حکمت کی بات سکھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ویسی کی ویسی دعا کو قبول فرمائی۔ اس آیت کو لے کر کے، اس آیت کے بعد والی آیتوں کو نہ پڑھ کر کے کرسچن لوگ، عیسائی لوگ ایک طعنہ بھی دیتے ہیں کہ یہ تو صرف عرب کے ان پڑھوں کے لیے نبی آئے تھے، یہاں پر ان کی دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کا بھی جواب آگے آئے گا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ان پڑھوں کے بیچ میں سے نکالے گئے تھے، وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے۔ کیوں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے آنے کے بعد آپ نے کیا
کس طریقے سے ان کی تربیت کی، یا کس طریقے سے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچایا، وحی کے حق کو کس طریقے سے ادا کیا۔ سب سے پہلا یتلو علیہم آیاتہ، وہ یتلو علیہم، وہ ان کے سامنے آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب ہم نے کچھ اور لے لیا کہ گھر میں کسی کونے میں بیٹھ کر کے بغیر سمجھے اکیلے میں قرآن کو پڑھ لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کر لیا۔ یہاں پر اگر آپ سمجھیں یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کے آیتوں پر ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے اللہ رب العزت کی آیتوں کو تلاوت کرتے تھے، یعنی انہیں بتاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ تو سمجھتے ہوئے سمجھانا، یہ ہے تلاوت جو اس آیت میں مفہوم نکلا، اور اس کی آیت ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ مکہ والوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، قرآن کو سناتے تھے، سمجھاتے تھے۔ یہ سب سے پہلا وصف، ہم آپ کی امتی ہیں تو ہمیں بھی اسی انداز میں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہوگا۔ اور اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری صفوں سے بات نکل گئی، اللہ ماشاءاللہ۔ ہم نے بس قرآن کو سنا دیا، سمجھا دیا، اب اسے کتنا سمجھ میں آیا اور اس نے کیا عمل کیا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ۔ اکثریت کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنا لیکچر دے دیا، اب تم اس میں سے کیا سمجھے ہو اور اب گھر جا کے کیا سمجھاؤ گے اور کیا عمل کرو گے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ یہ وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، یہ صحابہ کا نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کرنا یعنی ان کے اندر سے برائیوں کو نکالنا حکمت سے اور اچھائیوں کو داخل کرنا۔ نظر ہوا کرتی ہے، اور ہر استاد کی، ہر معلم کی یہ ذمہ داری ہے، ہر ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگرد کے اوپر نظر رکھے کہ اس کے اندر وہ چیز جو پہنچائی جا رہی ہے وہ داخل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیا اس کے اندر برائیاں ہیں، اور اس برائیوں کو وہ دیکھے اور اسے دور کرے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک ٹیچر کی۔ اور شاگرد خود یہ چاہتا بھی ہے کہ میرا استاد میری غلطیوں کو بتائے، کیونکہ وہی نہیں بتائے گا تو اور کون بتائے گا؟ استاد تو ہوتا ہی اس لیے۔ تو شاگرد بھی، اصل شاگرد وہی ہے جو استاد کی غلطی کو بتانے کو غلطی برا نہ سمجھے اور اپنی اصلاح کرے۔ ورنہ مقصد ہی کیا ہے قرآن کا؟ کہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر اگر انقلاب نہیں آ رہا، ہماری برائیاں نہیں نکل رہی، اچھائیاں داخل نہیں ہو رہی، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ آگے بھی اس کی مثال دی گئی ہے کہ گدھے کی مثال ہے اس کی، کہ جو قرآن سیکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر عمل نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارا خود کا تزکیہ نہیں ہے، ہم نے خود قرآن مقدس سے، احادیث سے اپنا تزکیہ نہیں کیا، تو ہم اپنے شاگردوں کا کیا تزکیہ کریں گے؟ خاک۔ پیچھے بھی یہ آیت گزر چکی ہے کہ تم بات ایسی کیوں کہتے ہو جس میں تمہارا خود عمل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، تب ہم ایک اچھے استاد بن سکتے ہیں، تب ہم اچھے ایک معلم اور ایک ٹیچر بن سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تزکیہ کرتے صحابہ کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ اب یہ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ جو مکہ کے اندر دارالارقم میں تھا، اور مدینہ کے اندر اصحاب صفہ، یعنی مدینہ مسجد نبوی کا وہ چبوترا جہاں پر بیٹھ کر کے صحابہ اکرام باقاعدہ قرآن کی تعلیم لیتے اور حدیث کی تعلیم لیتے، اسے یاد کرتے اور اسے لکھتے۔ یہ تین وصف بتائے گئے، پہلے قرآن کا سنانا، سمجھانا، تزکیہ کرنا، اور قرآن کا اور حدیث کا، سنتوں کا علم دینا، یعنی ان آیتوں کو سمجھانا، علم دینا باقاعدگی کے ساتھ۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ مکہ کی زندگی کیسی تھی، لوگ کیسے تھے، ہم سب جانتے۔ تو اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی آج وہ کھلی ہوئی گمراہی میں نہیں ہے۔
یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ رب العزت نے یہ طے کر دیا، یا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان آ گیا کہ اب جو صحابہ ہیں یہ کھلی ہوئی گمراہی میں نہیں ہے، پہلے تھے، اب یہ کھلی ہوئی گمراہی میں نہیں ہے، یعنی سارے کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جو تنقید کرتا ہے صحابہ کے اوپر، جو صحابہ کے اندر کمیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس آیت کی ضد میں آ رہا ہے۔ خالق کائنات کا یہ اعلان ہے کہ اس کے پہلے وہ گمراہی میں تھے، اب نہیں ہے، اور یہ کہیں کہ فلاں کیے اور فلاں کیے، اور ایسا کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، گالی نہ دو۔ بہرحال اس تعلق سے اور بھی پیچھے بات ہو چکی ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا وصف بتایا، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے اندر سے اور اپنے ماتحت جو لوگ دین سیکھ رہے ہیں ان کے اندر سے اسی انداز میں کام کرنا ہوگا۔ یہ باقاعدہ سلیبس ہے، یتلو علیہم آیاتی ہے، آیت کی تلاوت کرنا، ان کو سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے پڑھنا، تزکیہ کرنا، ان کے اندر سے برائیوں کو دیکھنا اور نکالنا، یہ ایک ٹیچر ہی سمجھ سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی باقاعدہ ایک ایک آیتوں اور حدیثوں کو لکھنا، اسے یاد کرنا، اسے سمجھنا، یہ تزکیہ کرنا۔ اور اس کے پہلے یعنی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 3، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے۔ یہاں جیسے مکہ کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا تھا کہ انہی امیوں میں سے ایک رسول بھیجے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا یہ صرف مکہ کے لیے تھے؟ تو آگے اللہ رب العزت فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس یعنی ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ نبی بھیجے گئے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی دور دراز سے آنے والے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اور وہ اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا، اللہ رب العزت خوب حکمت والا ہے، آتے رہیں گے۔ اس تعلق سے اور بھی ہم دیکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جیسے سورہ آراف آیت نمبر 158، سورہ آراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، ساری انسانیت کو خطاب، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کے طرف سے جس کے لیے ملک کی بادشاہت ہے۔ ترجمہ دیکھیں، کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کے طرف، ساری انسانیت کے طرف۔ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے رسول ہیں، تو ہمیں اپنے ہم وطن بھائیوں کو یہ بتانا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور یہ دین صرف ہمارے لیے نازل نہیں ہوا، اور قرآن صرف ہمارے لیے نازل نہیں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا، ھدی للناس، ہدایت ہے انسانیت کے لیے، ناس کے لیے۔ تو ہم وطن بھائیوں کو جب ہم بات کریں گے تو تینوں بات، کہ یہ دین بھی سب کے لیے ہے، رسالت بھی سب کے لیے ہے، اور قرآن بھی سب کے لیے ہے۔ تو اس آیت کو ضرور نوٹ کریں اور یاد کریں، سورہ آراف آیت نمبر 158 158۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 28 28، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ساری انسانیت کے لیے بھیجا،
خوشخبری سنانے والا ہے کہ جو آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، آپ کے اوپر آئی ہوئی شریعت کو قبول کرے گا، توحید اور رسالت کو قبول کرے گا، آخرت کو، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور نذیر ڈرانا اس کے لیے جس نے انکار کر دیا۔ تو یہ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اس تعلق سے ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، یعنی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اس میں سے 5ویں چیز آپ نے بتائی، ہر نبی خاص اپنی قوم کے طرف مبعوث ہوتا تھا، جبکہ میں تمام انسانیت کے طرف بھیجا گیا ہوں، ساری انسانیت کے طرف۔ بخاری شریف حدیث نمبر 335 اور مسلم شریف حدیث نمبر 521۔ یہاں پہ جو بات آئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یا اس آیت کا شان نزول، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں، مطلب جو اب آپ کے بعد آنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میں نے 3 بار یہی سوال کیا۔ اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنا ہاتھ ان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سریا یعنی ستاروں پر بھی ہوتا تو تب بھی ان میں لوگ یعنی اہل فارس میں سے کئی آدمی اس تک پہنچ جاتے، یا یہ فرمایا ان لوگوں میں سے ایک آدمی اس تک پہنچ جاتا۔ یہ سلمان فارسی کے لیے ایک فضیلت بھی تھی کہ آپ نے کئی ملکوں سے سفر کرتے کرتے اور بہت لمبے انتظار کے بعد آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی گئے۔ پہلے آپ آگ کے پجاری تھے اور اس مذہب کا آپ کو علم تھا، پھر آپ باقاعدہ عیسائی ہوئے، اور صحیح اس دور میں جو عیسائیت باقی تھی ان کے ماتحت رہے، اور انہوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ 5 نشانی ہے اب آخری نبی کی، آخری جو نبی آئیں گے ان کی یہ 5 نشانی ہے۔ اس 5 نشانیوں کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے اور اللہ رب العزت کی ایسی مدد ہوئی کہ آپ کو ایک قافلے نے قید کر کے اور بورے میں باندھ کر کے اور مدینہ لا کر کے چھوڑ دیا۔ جب آپ اپنی آنکھ کھولی وہاں پر اس بورے سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ارے یہ تو وہی شہر ہے جو بتایا گیا تھا کہ وہ کالے پتھر کا شہر ہوگا، اور وہ ایسا شہر ہوگا جس میں کھجور کے درخت ہوں گے۔ ہاں، یہ دونوں چیز یہاں پہ مل گئی۔ اب انتظار میں ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی اعلان ہو۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا یا خبر ان تک پہنچی کہ کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، پھر آپ وہاں پہنچے اور کھجور پیش کی اور کہا کہ یہ زکوٰۃ کی ہے، صدقہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے دیا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ تیسری پہچان تھی کہ زکوٰۃ ان کے اوپر حرام ہے، زکوٰۃ وہ نہیں لیں گے، کیونکہ ان کو پچھلی کتابوں کے ذریعے سے، انجیل کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے ان کے استاد نے ان کو یہ صفت بتا دی تھی، جو آخری نبی ہے ان کی یہ صفت ہوگی۔ پھر ایک اور بار پہنچے اور پھر اب کھجور لے جا کر کہتے ہیں یہ گفٹ ہے، یہ میرے طرف سے تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھائے اور باقی صحابہ کو دے دیے۔ اب ان کے لیے 4 نشانیاں ہو گئی کہ وہ گفٹ کو لے لیں گے، زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ اب 5ویں نشانی کے بعد لیے پھر وہ جاتے ہیں اور جا کر کے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں پہنچے ہوئے تھے۔ اب یہ آس پاس گھوم رہے ہیں کہ مجھے وہ 5ویں نشانی کیسے دکھے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مہر ہے، سیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی کے اوپر، آپ کی پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہے، اس نبوت کی مہر کو میں کیسے دیکھوں؟ آس پاس گھوم رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ نصرانی عالم ہے اور یہ میری وہ نشانی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ نے اپنی چادر سرکائی، سلمان فارسی لپٹ کر کے اور اس کو چوم کر کے رونے لگے کہ میں تجھے کب سے ڈھونڈتا تھا۔ تو یہ وہ سلمان فارسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سریا پر بھی اگر اسلام پہنچتا تو ایک آدمی ہے یا کچھ لوگ ہیں فارس کے جو وہاں تک پہنچ جاتے ڈھونڈتے ہوئے،
اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں والوں کو کتنی فضیلت حاصل ہے اہل فارس کو، کہ محدثین کی جماعت امام بخاری ہوں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ان لوگوں کا رشتہ یہاں سے، اور بھی بڑے بڑے علماء کا یہاں سے رشتہ ہے۔ بہرحال اس حدیث کو لکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4897، مسلم شریف حدیث نمبر 2546 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 3310۔ سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، بادشاہت کو ٹھکرا دی، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سالوں نصرانی عالموں کے پاس رہے، ایک عالم، دوسرے عالم، تیسرے عالم، اور آخر کار ڈھونڈا، ہمیں تو سب کچھ آیتہ ملا ہوا ہے، اس کے بعد بھی رسول اللہ کی سیرت پڑھنے، آپ کی سیرت کو جاننے، آپ کے اخلاق کو جاننے کی ہمارے پاس فرصت نہیں۔ ہمارے پاس تو قسمت ہے ہماری ایسی کہ ہم جس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، اس گھر کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں، کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، احادیث کو سمجھیں، آپ کی سیرت کو سمجھیں، اور آپ کے آپ کے اوپر آئے ہوئے اس دین کو جانیں اور اس پر عمل کریں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واقعی یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جسے چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت، یہودیوں کی چڑ تھی، بنی اسرائیل کا یہ بغض تھا، یہ دعوت تھی کہ ہمیں کیوں نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور آج بھی اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنے کلام کے علم سے نواز دے، اپنے کلام کے علم پر ہدایت دے دے عمل کی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جنہیں تورات دی گئی، ان لوگوں کی مثال جنہیں حامل تورات بنایا گیا، یعنی تورات جنہیں عطا کی گئی، ان کی مثال اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ حامل تورات جن کو بنایا گیا، ہمیں حامل قرآن بنایا گیا، ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے اس آیت کو سمجھیں گے، یا آج کی امت مسلمہ کو رکھ کر کے ہم اس آیت کو سمجھیں گے۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہیں حامل تورات بنایا گیا تھا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، یعنی اس کے حق کو ادا نہیں کیا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، یعنی اس وحی کا حق ادا نہیں کیا جو تورات دی گئی تھی، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہودیوں نے، جو تورات یہودیوں کو دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا تھا، یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، اس پر انہیں فضیلت بھی تھی، اپنے فضیلت کا باعث سمجھتے تھے کہ اللہ کے کلام ہے ہمارے پاس، انبیاء ہمارے سلسلے میں یا ہمارے اس میں آتے ہیں، بنی اسرائیل میں آتے ہیں، اور نبوت ہمیں ملتی ہے، اس کا فخر بھی تھا انہیں۔ اس ٹائم میں ان کو فضیلت بھی دی گئی تھی پورے دوسرے لوگوں کے اوپر، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اور عمل کیا نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، صرف بغض اور حسد کی بنا پر، جبکہ پہچان لیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں آیا، لیکن حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر انہوں نے انکار کیا۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے مثال بیان کی کہ ان کی مثال حمار کی طرح ہے، کہ اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہے، یعنی گدھے کے اوپر بہت اچھی بھی کتابیں اگر رکھی ہوں تو کیا اس کے کوئی کام کیے، اس کے کوئی فائدے کیے؟ گدھا ہی رہے گا وہ۔
اس سے کچھ اس کو حاصل ہونے والا نہیں، اس کی زندگی کے اندر کوئی انقلاب آنے والا نہیں۔ تو ایسا شخص جس کے پاس اللہ رب العزت نے جسے حامل وحی بنا دیا، وحی دے دیا جس کو، اور اس کے بعد اس نے اس کو نہیں اٹھایا، یعنی اس کے حق کو ادا نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کہ وہ گدھا ہے، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ بری مثال ہے اس کے لیے، برا ایگزامپل ہے اس کے لیے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب مانگتے رہے نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے فرما دیا ایسی ظالم قوم کو جس کو حامل قرآن حامل وحی بنایا گیا اور اس کے بعد اس نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ آج ہم دیکھ لیں اس آیت کی روشنی میں کہ مسلمان کتنا پرسنٹ ہے جس نے اس آیت کا یعنی وحی کا جو ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، ہمیں حامل بنایا گیا ہے، اس کی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جنہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اور حق ادا کرنے کے تعلق سے اگر غور کریں تو بنی اسرائیل سے یہودیوں سے بھی پیچھے نظر آئیں گے کہ انہوں نے کم سے کم اس کو پڑھا تو تھا، جانا تو تھا، رسول اللہ کو پہچانا تو تھا، لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے سے، اس پر تدبر کرنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے بھی یہ عاری ہے۔ دنیا کا ہر علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، دنیا کا ہر علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس دولت ہے، دنیا کا ہر علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس انرجی ہے، طاقت ہے، لیکن اللہ کے کلام کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں کہ یہ خالق کا کلام ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اس پر تدبر کریں، اس پر عمل کریں۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو اللہ نے فرمایا اس گدھے کی سی مثال ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہے، دنیا کی سب سے قیمتی کتاب امت مسلمہ کے پاس، ایسی کتاب جس کے کتاب کے شروع میں ہی خالق نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کہ اس کے اندر کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کسی آیت کے اندر، کسی حکم کے اندر، کسی اوامر کے اوپر، کسی نواہی کے اوپر، کسی بات کے اوپر، نہ ہسٹری میں، نہ سائنس کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے، نہ قانون کے تعلق سے، کسی بات میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی کتاب اس کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اس کے پاس، احادیث اس کے پاس، لیکن اس کے بعد بھی یہ گدھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے حق کو ادا نہیں کیا، نہ اس کی تلاوت، نہ اس پہ تدبر، نہ اس پر عمل۔ اور اللہ فرماتا بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا ہے اللہ کی آیتوں کا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس پہ تدبر نہ کرنا، اس کے حق کو ادا نہ کرنا۔ اور پھر آخر اللہ نے فرما دیا، اور یہ فیصلہ فرما دیا اللہ رب العزت نے، اور اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ آپ کتنا ہی رو رو کر کے نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کرتے رہیں کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، لیکن اللہ نے قانون نازل فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم ہے تمہارا، یہ ہمارا ظلم ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا حق تھا اس کا کہ ہمارا بچہ، ہماری قوم، ہم خود سب سے پہلے اس کلام کو سیکھتے سمجھتے۔ کیوں حفظ کراتے ہیں بچوں کو قرآن؟ تاکہ زندگی کے اس موڑ پر اسے قرآن یاد آ جائے، جب وہ بات کرے اپنی ماں سے تو اسے یاد آئے کہ قرآن میں کیا حکم تھا، جب وہ تجارت کرے، بزنس کرے تو اسے یاد آئے کہ قرآن میں کیا حکم ہے تجارت کا، جب وہ ملک کے اندر گھومے تو اسے یاد آئے کہ ملک کے گھومنے میں، روڈ پہ چلنے میں، سڑک پہ چلنے کا کیا حکم ہے، جب وہ امامت کرے تو اسے پتا ہو کہ امامت کس طریقے سے، مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس لیے اسے حفظ کرایا جاتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اسے قرآن یاد رہے۔ لیکن آج ہم کیوں یاد کراتے ہیں؟ اسے رٹ لو تاکہ لوگ عزت کریں گے، اور رمضان آئے تو سنا دینا اور پیسے کما لینا۔ کیا ہوگا اس قوم کا؟ یہ ذلت ایسی نہیں آ گئی، یہ ذلت اور مسکنت جو ڈال دی گئی ہے ایسی نہیں، ہم نے جو حرکت کی ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ، یہ اس کا خامیازہ ہے۔ نہ ہم نے اللہ رب العزت کے حق کو جانا یا اسے پہنچایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جانا، نہ قرآن کے حق کو ادا کیا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں انہیں بھی اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی اللہ ہم سب کو تو توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 6، قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگو جو یہودی ہوئے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو، جب سب لوگوں کے سوا، مطلب ان کا یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، اپنے منہ سے یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ ہاں، حالانکہ اللہ نے انہیں پہلے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن ان کے اعمال کی بنا پر ان کے درجات گرتے گرتے یہاں تک ہو گئے کہ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی غرور اتنا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو 40 دن کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم نکل جائیں گے اور پورے مسلمان پھر آ جائیں گے۔ اس قسم کے کئی دعوے آپ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھا، اور یہاں پر بھی فرمائے گئے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو، سب لوگوں کے سوا، مطلب کوئی دوست نہیں سوائے انہی کے، یہی دوست ہے، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212 کہ یہاں پہ کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے باوجہ ان کے جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ کیوں نہیں تمنا کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے جو عمل کیے ہیں وہ انہیں پتہ ہے، اور یہ اس کی وجہ سے آگے یہ تمنا کریں گے نہیں کہ ہمیں موت دے دو۔ اور زندگی کے حریص سب سے زیادہ آپ پائیں گے یہودیوں کو، پھر اس کے بعد مشرکین۔ ان کو زندگی سے بڑی طلب ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، کبھی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس تعلق سے یہاں پر یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 94 سے 96 تک، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص طور پر تمہارے ہی لیے ہے، مطلب یہ لوگوں کا جو کہنا ہوتا تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے لیے آخرت کا گھر ہے، اور ہمارے ہی جو ہے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آئے تھے اور کتابیں آئی تھی اور بادشاہت بھی ہم ہی کو دی گئی اور ہم ہی بڑے ہیں، اور بنی اسماعیل کو یہ بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے، اپنے سے ہلکا سمجھتے تھے، اس کا ان کو غرور تھا۔ تو اس غرور میں، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو غرور ہوتا ہے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور وہ دامن ہم کو سب کو لے کر کے چلے جائیں گے۔ تو جو اپنے منہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی جنت والے ہیں، کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کوئی وحی آئی ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص طور پر تمہارے ہی لیے ہے، سوائے اور لوگوں کے، مطلب کسی اور کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج چکے ہیں، یہ کبھی اس موت کی تمنا آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ رب نے فرمایا، یہ یہودیوں کے لیے بات تھی، عیسائیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے بھی سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے رتبے کے ساتھ، یعنی اچھے لباس پہن کر کے، اور جب مسجد نبوی کے اندر آئے تو صحابہ کرام بھی ان کا رعب صحابہ کرام کو آیا کہ یہ کتنے خوبصورت اور کتنے اچھے لباس اور کتنے تھاٹ باٹ کے ساتھ یہ مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو پڑھ لینے دو، یہ جدھر رخ کر کے پڑھتے ہیں پڑھنے دو۔ مسجد نبوی میں جب نماز پڑھ لی تو رسول اللہ کے پاس آ کر کے بحث کرتے ہیں، اور کیا بحث کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح عقیدہ دیا، قل واللہ احد، کہ وہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ یہ بتانے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف پیش کیا اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں،
تو یہ بحث کرنے لگے نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پھر دوسرا عقیدہ کہ وہ اللہ رب العزت ان میں حلول کر گیا ہے، وہ خود ہی اللہ ہے، یا وہ تین میں سے ایک کا بحث کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران آیت نمبر 61. پھر اللہ فرماتا ہے پھر علم آ جانے کے بعد اگر یہ لوگ اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو. مطلب تمہارے طرف کے خاندان کے پورے لوگ آ جائیں، میں اپنی خاندان کے پورے لوگوں کو لے کر کے آ جاتا ہوں، بیٹوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو اور اپنی جان کو. پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو. تم اگر جھوٹے ہو تو اللہ رب العزت کی لعنت آئے گی، تم اگر اور ہم اگر جھوٹے ہیں تو ہم دعا کریں ایسا. تو انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں. آگے الگ گئے، مسجد نبوی میں ایک کونے میں بیٹھے، سب کو بلا لیا، اور ان میں جو صاحب فراست تھے یا علم والے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات مان لیے تو تمہاری نسلوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا. مطلب اندر سے جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں، اندر سے جانتے تھے کہ ہمارے عقیدے غلط ہیں، ہم مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غرور، اس کے باوجود بھی انا اور تکبر کی بنا پر، یا یوں کہیے آپ کی حسد کے بنا پر، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر بھاگ گئے. کوئی مباہلہ نہیں کیا انہوں نے. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. اس تعلق سے ایک حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل ملعون نے کہا کہ اگر میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس دیکھ لوں تو میں آ کر ان کی گردن کو پامال کروں گا. استغفر. ایسی ایسی پلاننگ اور منصوبے بنایا کرتا تھا یہ ابو جہل ملعون. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو اسے کھلم کھلا فرشتے پکڑ لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العزت کی طرف سے تھی. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ ملعون ایسا کرتا کہ میری گردن کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو کھلم کھلا فرشتے آ کر کے اسے پکڑ لیتے. پھر آپ نے فرمایا جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے بات، اور اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، یہی جو یہودی موت کی تمنا، اور اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو وہ فوراً مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے والے اگر مباہلے کے لیے نکل آتے تو اس طرح واپس جاتے کہ اہل و عیال میں سے کسی کو بھی باقی نہ پاتے. اگر وہ مباہلہ کرنے کے لیے آ جاتے اور واپس جاتے تو ان کی نسلوں کا بھی پتہ نہیں چلتا. کیا فرمایا آپ نے کہ کسی کو بھی باقی نہ پاتے، مطلب اپنے گھر میں کسی کو باقی نہ پاتے. بخاری شریف حدیث نمبر 4958 ترمذی شریف حدیث نمبر 3348، نسائی 11685، اور یہ مسند احمد سے میں نے بتایا، مسند احمد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 248، آیت نمبر 8. اور کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. کہہ دیجئے کہ بے شک موت، یہ موت ایک حقیقت ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، رئیس ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو. یہ بے شک موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، خوب بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے تم بچ نہیں سکتے، وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے. ہم بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس موت سے ہم بھگ کر کے نہیں جا سکتے. ہر دن اس کا قدم ہمارے طرف آ رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ ہم سے آ کر کے مل لے گی.
جس طریقے سے موت کا فرشتہ، جس طریقے سے رزق کا فرشتہ ہمیں روز پکڑتا ہے اور ہم تک رزق کو پہنچا دیتا ہے، اسی طریقے سے موت کا فرشتہ بھی ہمیں آ کر لے لے گا، تو وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کے طرف لوٹائے جاؤ گی جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ مطلب اس رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، یعنی تمہارے غیب کو بھی جانتا ہے، تمہارے حاضر کو بھی جانتا ہے، کیا بھیج چکے ہو تم نے وہ بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں جتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ مطلب تم وہاں لوٹائے جاؤ گے موت کے بعد، اور وہ تمہیں پھر بتائے گا کہ تم نے کیا عمل کر کے آئے تھے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 78، تم جہاں کہیں بھی ہو رہو موت تو تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط مستحکم قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ، کیسی بھی مضبوط سے مضبوط جگہ چلے جائیں وہ آ کر کے رہے گی۔ آیت نمبر 9، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مفلح کیسے ہوگے تم، کامیاب کیسے ہوگے؟ یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہے ایمان والوں سے، جس نے دعویٰ کیا کہ میں ایمان والا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، کافر نہیں ہوں، ایمان والا ہوں، اس سے بات کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، جمعہ کی جب اذان ہو اور اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے لب کو دوڑو، یعنی جلدی کرو۔ دوڑنے سے مراد یہاں جلدی ہے، دوڑ کر کے جانا نہیں ہے، کیونکہ دوڑ کے جانے کے تعلق سے ابھی میں ایک حدیث بتاؤں گا آپ کو۔ تو تم اللہ کے ذکر کے لیے بڑھو، جلدی کرو، دوڑو، اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو۔ مطلب اس وقت تم خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب اذان ہو جائے اور خطیب ممبر پر چڑھ جائے خطبہ دینے کے لیے، تو اس وقت خرید و فروخت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس بات کو روایت کیا ہے، تفسیر ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر میں، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم والے ہو تو تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ جمعہ یعنی یہ جمع کا دن ہے، جمع ہونے کا، اور اللہ رب العزت نے دین کے اندر استقامت رکھا ہے۔ محلے والوں کو اللہ رب العزت جمع کرتا ہے ہر 5 وقت کی نماز میں، اور شہر والوں کو جمعہ میں، اور شہر کے آس پاس کے دیہاتیوں کو بھی جمعہ اکٹھا کرتا ہے عید میں، اور ساری دنیا کو اکٹھا کرتا ہے حج میں۔ یہ ایک اجتماع ہے، ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کے حالات کو جاننا، ایک دوسرے کی ضرورت اور پریشانیوں کو جاننا، یہ اس کے لیے رکھا گیا۔ تو اور اس کی فضیلت کتنی ہے اس کو ہم احادیث سے دیکھیں گے۔ دوسری آیت بھی دیکھ لیں، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ اب نماز ہو گئی، اس کے بعد تم زمین میں رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی اب بزنس، کاروبار، جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں ملازمت، اس ملازمت کرتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اب تم فلاح پا جاؤ۔ اس تعلق سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو لے کر کہا ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب سب سے اچھا دن جس پہ سورج نکلتا ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی آدم ذات کو، ہماری ذات کو پیدا کیا گیا۔ اس دن جنت میں داخل کیے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اس دن جنت سے زمین پر اتارے گئے۔
یعنی زمین پر اسی جمعے کا دن تھا کہ اتارے گئے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس زمین میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جمادات کو بنایا، نباتات کو بنایا اور حیوانات کو بنایا. جب پوری زمین کمپلیٹ کر دی گئی، انسانیت کی ضرورت کی ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر دیا گیا، اس کے بعد حضرت انسان کو اتارا گیا. یعنی اب یہ پوری جو ہے مخلوق اس زمین کی وہ جمع ہو گئی. یہ ہے جمعہ، سارے لوگ جمع ہو گئے. نیز قیامت بھی جمعہ کے ہی دن قائم کی جائے گی. مسلم شریف حدیث نمبر، مسلم شریف اور کتاب الجمعہ میں آپ کو مسلم میں یہ ملے گی، باب نمبر 8 اور حدیث نمبر 854، 854. دوسری حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ممکن ہو صاف اور طہارت کا اہتمام کرے، پھر تیل یا خوشبو لگائے، پھر چلے اور 2 آدمیوں میں تفریق نہ ڈالے، مطلب گردن کو فلانگ کر کے اور آگے نہ بڑھے، جہاں پہ اس کو جگہ مل جائے وہیں پہ وہ رک جائے مسجد کے اندر. اور جتنی نماز اس کے قسمت میں ہے، تقدیر میں ہے، لکھی ہوئی ہے، اتنی ادا کرے، 2 پڑھے 4 پڑھے یا جتنی بھی اس کو لکھی ہوئی ہے. پھر جب امام تشریف لائے، اب امام جب ممبر کی طرف آ رہا ہے تو خاموش رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہاں پہ تمام گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں. اور جتنی بھی فضائل ہیں اور فضیلت کی حدیثیں آتی ہیں، تو وہاں ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ساری فضیلتیں توحید پرست کو ہیں، کیونکہ توحید پرست کی ہی نیکیاں قبول ہوتی ہے اور انہی کے لیے یہ فضائل ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توحید پرست بنائے اور جمعہ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 910، 901. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح، یعنی پاکی کے غسل کی طرح غسل کرے اور اول ساعت میں یعنی پہلے مسجد میں آ جائے، تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا. دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم مسجد میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں تو ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ملے گا. دوسرے ساعت میں مسجد میں جانے والے جائے گا تو گائے کی قربانی کا اسے اجر ملے گا، اور تیسری ساعت میں جائے گا تو بھیڑ کی قربانی کا اسے اجر ملے گا، اور جو چوتھی ساعت میں جائے گا تو ایک مرغ کی اس کو قربانی کا اجر ملے گا، اور پانچویں یعنی وہ 5واں نمبر اس کا لگا مسجد میں جانے کا تو اسے ایک انڈے کے برابر ثواب ملے گا. پھر جب امام آ جائے، اب یہاں سے غور کرنے والی بات ہے، پھر جب امام آ جائے، یا امام یعنی ممبر پر آ گئے خطبہ دینے کے لیے، پھر جب امام آ جائے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. یعنی اندراج دفتر بند کر کے، اپنے دفتر کو لپیٹ کر کے، یعنی جو حاضری رجسٹر تھا کہ آج جمعے میں یہ آیا یہ آیا یہ آیا، وہ رجسٹر بند، اور خطبہ سننے کے لیے فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ میں خطبے کے بعد یا خطبہ چل رہا ہے اس کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں صرف نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ اجر سے محروم ہو گئے، جمعہ کے اجر سے، یعنی اس کی حاضری ہی نہیں لکھی گئی. یہ مفہوم تھا بخاری شریف حدیث نمبر 88، بخاری شریف 88 اور مسلم شریف 850، مسلم شریف 850. اس تعلق سے، اذان کے تعلق سے کہ اذان کیسی ہوا کرتی تھی، اذان کے تعلق سے ایک حدیث لکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 913. اس طریقے سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے. تاہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے تیسری اذان، یعنی دوسری، یہاں پہ تکبیر کو بھی اذان کہا جا رہا ہے، تو دوسری اذان آپ نے شروع کرائی ایک الگ مقام پر
کہلوانا شروع کر دیے، یعنی ایک اذان جو ہے وہ بازار میں ہوا کرتی تھی تاکہ وہاں کے لوگوں کو پتہ چل جائے، اور ایک اذان وہیں مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 912۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ بعد میں 2 اذان اس لیے ہوئی کیونکہ دوسرے طرف کے لوگ نہیں سن پاتے تھے، تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھی دوسری اذان کہنا شروع کی گئی، اور جیسے آج ہمارے ہاں اسپیکر وغیرہ ہے تو پوری طرح آواز پہنچ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جاؤ، جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جاؤ، وگر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ اگر ایسا باز آ جاؤ، ورنہ اللہ رب العزت دلوں میں مہر لگا دے گا اور تم غافلوں میں سے شمار کیے جاؤ گے، یا غافلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 865۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکینت اور وقار کے ساتھ چلو، دوڑو نہیں، پھر جو پاؤ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ مکمل کر لو۔ یعنی نماز کے لیے بھی جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ دوڑ کر کے نہ جاؤ، جتنی مل جائے وقار کے ساتھ چلو، اور جتنی مل جائے اتنی پڑھ لو، باقی نماز کو پوری کر لو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 636، اور مسلم شریف حدیث نمبر 636، بخاری مسلم 602۔ اور اسی تعلق سے ایک اور حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلم نے ہی روایت کی ہے کہ دوڑ کر کے مسجد کے اندر نہیں آنا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 603، ایک بہت ہی قیمتی حدیث۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، پھر جلدی یعنی سویرے سویرے مسجد کے طرف روانہ ہوا، یعنی جلدی روانہ ہوا مسجد کی طرف، اور سوار ہو کر کے نہیں گیا، مطلب پیدل چل کر کے گیا، سواری سے نہیں گیا، پیدل چل کر کے گیا، پھر امام کے قریب جا کر کے جگہ حاصل کر لی، یعنی امام کے قریب جگہ حاصل کر لی، اور غور سے خطبہ سنا، اور کوئی لغو حرکت نہیں کی، یعنی بات چیت کرنا، اشارہ کرنا، ادھر دیکھنا ادھر کوئی لغو حرکت نہیں کی، خاموشی سے وہاں بیٹھا رہا اور خاموشی سے خطیب کا خطاب سنا، اسے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ صحیح حدیث، امام مسلم نے اسے روایت کیا، مسند احمد نے اسے روایت کیا، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104 104، اور حدیث نمبر 16964۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 10، پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اس تعلق سے امام بخاری نے ایک حدیث لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی چیز نہیں کھائی، اور اللہ کہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے، جبکہ وہ بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اپنی کمائی سے زیادہ بہترین لقمہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2072، آخری آیت 2072، آخری آیت آج کی کلاس کی۔ اور جب وہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور اے نبی جب وہ اللہ اکبر، اور اے نبی جب وہ تجارت ہوتے یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کے طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سامان تجارت سے کہیں بہتر ہے،
اور اللہ سب سے زیادہ رزق دینے والا اور سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے۔ اس تعلق سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک تاجر آیا، اور جب تاجر قافلہ آیا تو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے یا اس بزنس کو سمجھنے کے لیے لوگ مسجد سے نکل کر کے چلے گئے، اور صرف 12 لوگ ہم بیٹھے رہے، باقی لوگ چلے گئے تھے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشائی دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرف چل دیتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4899 اور مسلم شریف حدیث نمبر 14368۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں تو یہ ہوا تھا کہ اس ٹائم یہ احکام و مسائل نہیں آئے تھے، تو صحابہ تجارت کو دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کھڑا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ خطاب کھڑے ہو کر کے کرنا ہے۔ خطیب جو ہے خطاب ہم دیکھتے ہیں مسجد میں کہ خطاب کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ مسجد میں پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور خطبہ ختم ہونے کے بعد وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، یا آدھے خطبے کے بعد وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ تجارت سے بہت بہتر ہے، اللہ نے فرمایا اگر تم سمجھتے ہو تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے۔ آپ خطبے میں قرآن شریف پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 862۔ آگے اللہ رب العزت نے جو اس آیت میں فرمایا، اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرح چل دیتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نبی کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے دیا کرتے تھے، جو آج دیا جاتا ہے۔ سورہ سبا رزق کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس کو آپ سے نوٹ کر لیں، وقت کافی ہو گیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 39 کہ کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے، اور بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق کا دینے والا اور کم کرنے والا یہ اللہ رب العزت ہے۔ ہمیں جمعہ کے دن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک حاضری کم ہو جائے گی یا دکان کا کاروبار کم ہو جائے گا۔ رزق اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عطا فرماتا ہے، جیسے دوسری طرف فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 3 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رزق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ رزاق جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج کے تعلق سے خلاصہ، آج کے رکوع کا یا آج سورہ جمعہ کا خلاصہ، مقصد زندگی آیت نمبر 2 کے اندر ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا ہے، یعنی حدیث کی تعلیم دینا ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ دوسرا جو آیت نمبر 9 کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف ہمیں لپکنا ہے، دوڑنا ہے، آیت نمبر 9 کے اندر ملا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، آیت نمبر 1۔ دوسرا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، سب عیب سے پاک ہے، آیت نمبر 1۔ تیسرا اللہ تعالیٰ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے، آیت نمبر 1۔ چوتھا اللہ تعالیٰ ہی نے امیوں میں ایک رسول بھیجا، آیت نمبر 2۔ پانچواں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے عطا کرتا ہے، آیت نمبر 4۔ چھٹواں اللہ تعالیٰ بڑی فضل والا ہے، آیت نمبر 4۔ ساتواں اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہاں کون سے ظالم سے مراد تھے؟ آیت نمبر 5 کے اندر کہ جو اللہ کے کلام کا وحی کا حق ادا نہیں کرتے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے پیش کیا جائے گا، آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، آیت نمبر 8۔ 10واں اللہ تعالیٰ بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، یعنی اللہ رب العزت ہمارے سارے اعمال ہمارے سامنے لائے گا، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ 11واں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طرف دوڑنا چاہیے، آیت نمبر 9۔ 12واں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے تم اس کی کامیاب ہو جاؤ، آیت نمبر 10۔ 13
جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے اور تجارت یعنی بزنس سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 11۔ 14، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 11۔ رسول اللہ، تیسرا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ اس تعلق سے نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر کے سنائی، آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی تربیت کی، آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی ذمہ داریاں نہ اٹھانے والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے گدھے کی طرح، یا ان کے بارے میں بتایا، آیت نمبر 5 کی روشنی میں۔ پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طرف دوڑنا سکھایا۔ چھٹواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرنے کی ترغیب دلائی کہ بہتر لقمہ وہ جو تم کما کے کھاتے ہو۔ ساتواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دی، نماز کو ترجیح دی کھیل اور تماشے کے اوپر، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، آج کی کلاس میں کامیاب لوگ کون تھے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانے والا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ تیسرا، ایمان والوں کی تربیت کرنا۔ یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں، ایمان والوں کی تربیت، پہلے اپنی تربیت پھر ایمان والوں کی تربیت، آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ ناکام لوگوں کے رویے، کھلی گمراہی میں ہونا، آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ دوسرا، کتاب کی ذمہ داریوں کو نہ اٹھانا، یعنی قرآن کے حقوق کا، وحی کے حقوق کا حق ادا نہ کرنا، آیت نمبر 5 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانا، آیت نمبر 5 کی روشنی میں۔ ظلم کرنا، آیت نمبر 5 کی روشنی میں۔ چھٹواں، تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینا۔ آؤ کچھ کر لیں۔ دعوت اسلام کے پھیلانے کے لیے تلاوت کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے، اور تزکیہ نفس کرنا ہے اور دوسروں کا نصح کرنا ہے۔ دوسرا، کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا کلاس کے دوران ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو پڑھنے کو سننے کا ارادہ کر لیا ہے، سنانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے کتاب اور حکمت کی تعلیم سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے ایمان والوں کی تربیت کے بارے میں جاننے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے کتاب کی ذمہ داری نہ اٹھانے والوں کے بارے میں جاننے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی نماز کو اس کے اوپر ترجیح دینے کا ارادہ کر لیا؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔